آج کا جو انسان ہے وہ معلومات سے بھرا ہوا ہے اور شعور سے خالی ہے. آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس سے متفق ہیں؟ شعور سے خالی کہنا تو بڑا جملہ ہو جائے گا میرے خیال سے. صحیح. شعور سے خالی نہ کہیں. انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہو گیا ہے. سید مزمل شاہ ہر تقریباً بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فلو ہے. اب صحیح خبر یا صحیح انفارمیشن یا صحیح نالج کو نکالنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نفس پرستی کو بھی فروغ دے رہا ہے؟ بہت زیادہ. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری دو لائف ہم گزار رہے ہیں. ایک آن لائن لائف ہے ہماری. ٹھیک ہے. یہ لائف تو پہلے تھی نہیں نا. صحیح. 2000 سے پہلے. ہاں جی. اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ٹرکی جا رہے ہیں, کھانوں کی ہم فوٹو لگا رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ ہماری لائف کا صرف 2 سے 3% ہے. اب جس کا بجلی کا بل کٹ گیا زندگی کا, یا جس کے گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں, یا جس کے گھر کھانا ٹھیک سے نہیں پک رہا, گندگی ہے ان کے گھر میں, اب یہ نہیں دکھا رہے ہم. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی لائف کا جو ٹاپ آف دا لائن بیسٹ ہے نا 2-3% والی جو چیزیں ہیں, جی 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 جی, اس کو ہم بیسٹ کو ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور مجھے بھی ایسا حاصل کرنا ہے. اچھا ویسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید خود کو اس طرح سے مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک بڑا متاثر کچھ جملہ جو ہے وہ اس کتاب سے مجھے ملا. بلال کتب صاحب کے سیکشن میں اگر کوئی کتاب پڑھے گا تو ان کو ملے گا کہ اپنی مارکیٹنگ نہ کرنا سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے. بالکل. اچھا میرا اس سے تھوڑا سا حالانکہ میں ویسے اسی کا قائل ہوں, آپ تو مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کیوں نہ خود کو مارکیٹ کرے. اگر وہ کوئی پروڈکٹ ہے ایک انسان, تو بغیر مارکیٹ کے وہ بکے گا کیسے؟ وہی تو بکے گا. اچھا مجھے نا اصل میں اس کی کلیئرٹی چاہیے. یہ میرے لیے کلیئرٹی میں آپ کو بتا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فون کر کے نا لوگوں کو مختلف جگہوں کو نہ کہیں کہ مجھے بلائیں, میرا لیکچر رکھوائیں, میری ٹریننگ رکھوائیں, مجھے انٹرویو پہ بلوائیں, نہ کہیں. جب آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں ایک تو آپ کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. بالکل. پہلی بات. دوسری بات, آپ نا اپنا جو علمی پروسیس ہے نا اس کو روک دیتے ہیں. پھول آپ نے دیکھا ہے, پھول کو کبھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ خوشبو ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جو سالڈ نالج ہوتا ہے نا کسی کا بھی, وہ جنگل میں بیٹھ جائے, کچھ نہ کرے, جنگل میں بیٹھ جائے, تو وہاں پہ نا پگڈنڈی بن جائے گی. پگڈنڈی سمجھتے ہیں؟ جی جی. لوگ آتے جائیں گے, وہاں پہ پگڈنڈی بن جائے گی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ خود سے مارکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کو کچھ نہ کچھ فیم مل جاتا ہے, پھر آپ کو لوگ بلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو فلاسفیکل ڈیپتھ ہے نا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی اور علم کی, وہ اس کی جستجو پھر نہیں ہوتی. پھر آپ بہت بڑے مقام پہ نہیں پہنچ پاتے. اور جو نالج ہے نا جنجوا صاحب, یہ میری زندگی کا بڑا تجربہ ہے آج کے دور میں بھی. جی جی. جو نالجیبل پرسن ہے نا وہ ملتا تو ہے گیا کسی نہ کسی سے, 2-4 لوگوں سے. جی 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 جی. وہی اتنا زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ, اور وہی اتنا زیادہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں کہ وہ پھر اتنی اسپیڈ سے اسپریڈ ہوتا ہے. اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر واصف علی واصف صاحب کا تو کوئی جاننے والا ہی نہ ہوتا, ان کا تو نالج پہنچتا ہی نہ. پھر ان کا کیسے پہنچ گیا؟ پھر کتب کی شکل میں. کتب کی شکل میں پہنچا نا. جی جی. لیکن کتب سے زیادہ جن لوگوں نے انسپائریشن لی نا اس کتاب سے, اس نالج سے, انہوں نے آگے پہنچایا. اچھا یہ جو پہنچانے کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے لوگ آج موجود ہیں, جیسے آپ نے کتاب میں صابر صاحب کا ذکر کیا ہوا ہے. ہاں دیکھ لیں موجود ہے. ایسے لوگ ملنا بھی تو بڑا مشکل ہے کہ جو بات سنیں اس پہ خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں پوری ایمانداری سے. تو ویسے آج کے اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں؟ پہلی تو میں نے مثال آپ نے خود ہی دے دی ہے. جی جی. صابر ملک صاحب کی. جی جی جی. موجود ہیں لوگ. جس بندے کو کسی بندے سے کوئی فائدہ پہنچا ہے کنسیپچولی فلاسفیکلی, وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں.